لندن کی NCA کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں. بالکل جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں. اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے، اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، FIA ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے. نیشنل کرائم ایجنسی کے فیصلے پر حکومتی صفوں میں کوحرام. 3.25 سال سے طوفان بدتمیزی برپا ہے. اربوں کی کرپشن کے الزامات لگے. نیب FIA کو ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت نہیں ملا. نیب نے ملتان میٹرو کا کیس پکڑا اور مٹی جھاڑ کر نکلے. جھوٹے الزامات پر مجھے 2 بار جیل بھجوایا گیا. نواز شریف، مریم اور حمزہ نے بھی جیل کاٹی. اب حقائق پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. شہباز شریف کی دھواں دار پریس کانفرنس. اگر ہم اسی ریٹ پہ سڑکیں بناتے جو آج بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنا پیسہ بچتا اور سڑکیں بنانے میں. اور یہ اصل میں یہ نقصان ہوتا ہے قوم کو جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو وہ اصل میں قوم کا پیسہ چوری کرتے ہیں. اور یہ سڑکوں کے اوپر جتنا پیسہ چوری ہوا ہے اس کے اوپر میں نے اپنی ٹیم کو بھی لگایا کہ پوری اس کی تفتیش کی جائے اور ہم پوری طرح یہ اینالائز کریں گے. تو یہ تو بڑے سیدھی چیزیں ہیں نا، یہ تو ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ یہ سڑک کتنے پیسے پہ بنی. سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن سامنے لانے کا اعلان. ماضی میں شاہراہیں بنانے میں لوٹ مار کی گئی. پیسہ چوری کی تفتیش کے لیے اپنی ٹیم کو ہدایات دے دی. FIA قوم کو بتائے کس نے کتنا پیسہ بنایا. نون لیگی دور سے سستی سڑکیں بنا رہے ہیں. بلوچستان کی ترقی کے لیے سڑکوں کی تعمیر ناگزیر ہے. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. جھل جھاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا. دورہ پاکستان سے انکار پر معافی کے طلبگار. انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف نے معذرت کر لی. پاکستان سمیت کرکٹ شائقین سے معذرت خواہ ہیں. اگلے سال پاکستان جائیں گے. دورے کے دوران 3 ٹیسٹ اور 5 ون ڈے کھیلیں گے. اینڈ واٹ مور. پاکستان کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہوئی. انگلش کرکٹ بورڈ کی معذرت اور پاکستان آنے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی. مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کے شکر گزار ہیں فواد چوہدری. کرکٹ شائقین کے لیے ایک اور اچھی خبر. ویسٹ انڈیز نے دورہ پاکستان کے لیے گرین سگنل دے دیا. دسمبر میں آنے کا پلان. دورے کے دوران 3 T20 اور 3 ہی ون ڈے میچز شیڈیول. اختیارات میں کمی کیوں کی گئی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے عہدہ چھوڑ دیا. PCB کی تصدیق. بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں آج استعفے کی منظوری پر غور ہوگا. چیئرمین PCB رمیز راجہ کی سابق کرکٹرز کو بورڈ میں لانے کی منصوبہ بندی. کرکٹ بورڈ حکام کے عاقب جاوید اور معین خان سے رابطے. اہم ذمہ داریاں ملنے کا امکان. وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا تقریباً جو اگلے 1-2 دن 3 دن کے اندر یہاں پر پہنچنے والے ہیں، وہ 8 شہر ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میر پور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راول پنڈی ہے.
ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں. 1 اکتوبر سے اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور سمیت 8 شہروں میں پابندیاں نرم. انڈور اجتماعات میں 300 اور آؤٹ ڈور میں 1000 افراد کو شرکت کی اجازت. ویکسینیٹڈ افراد کے لیے ہفتے میں 7 دن ریسٹورنٹس اور مزارات اوپن. کورونا سے بچاؤ کا واحد طریقہ ویکسینیشن ہے. اب تک 8 کروڑ افراد ویکسین لگوا چکے. سربراہ NCOC اسد عمر کی پریس کانفرنس. کورونا کی چوتھی لہر مزید 52 افراد کی جان لے گئی. اب تک 27,690 اموات. 24 گھنٹے میں 1,560 نئے مریض. 12,43,385 شہری متاثر. مثبت کیسز کی شرح 3.19%. خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس نے پنجے گاڑ لیے. پشاور، نوشہرہ، بنیر اور خیبر میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ. اسلام آباد میں بھی مریضوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی. شدت بڑھنے کا خدشہ. قومی احتساب بیورو کے سربراہ کی تقرری. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی بیٹھک. موجودہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع اور نئی تقرری پر غور. اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت پر بھی تبادلہ خیال. چیئرمین کا عہدہ خالی نہ چھوڑا جائے. شرکاء کی تجویز. 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس. آصف علی زرداری کی عدم حاضری پر فرد جرم کی کارروائی 14 اکتوبر تک مؤخر. آئندہ سماعت پر سابق صدر پیش نہ ہوئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے. احتساب عدالت اسلام آباد. الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں. عملے کی ٹریننگ اگلے ماہ سے آغاز. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات دسمبر میں کرائے جانے کا امکان. الیکٹرانک ووٹنگ مشین شفاف انتخابات کی ضمانت. EVM کے استعمال سے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہو سکے گی. بلدیاتی حکومت کا ڈھانچہ مضبوط ہو تو اختیارات نچلی سطح تک جاتے ہیں. شبلی فراز کا تقریب سے خطاب. وزیر اعلیٰ پنجاب سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات. دبئی ایکسپو میں باہمی تجارت کے فروغ کے لیے MOU سائن کرنے پر اتفاق. صوبے میں بزنس کو فرینڈلی اور رسک فری بنا رہے ہیں عثمان گزدار. پنجاب حکومت کا لاہور کے لیے بڑا تحفہ. 246 نئی گاڑیاں صفائی کے لیے فلیٹ میں شامل. ہفتہ 10 دن بعد صفائی کی صورتحال میں واضح فرق نظر آئے گا. ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ماحول کو صاف خشک رکھیں. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو. افغان طالبان کی مدد کرنے والے افراد اور ممالک پر پابندیاں لگائی جائیں. امریکی سینٹ میں متنازع بل پیش. طالبان کی مالی مدد، انٹیلیجنس معلومات، طبی سہولیات اور رسد فراہم کرنے والوں کا پتہ لگایا جائے گا. افغانستان کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھ سکتا ہے. آنے والے دنوں میں اسلام آباد کی مشکلات میں اضافے کا خدشہ ہے. امریکی فوج افغانستان میں رہنی چاہیے تھی. کمانڈر سینٹرل کمانڈ جنرل میکنزی کی امریکی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ. ایک سال کے دوران القاعدہ کے حملے کا خدشہ. تنظیم دوبارہ منظم ہو کر امریکہ پر حملہ آور ہو سکتی ہے. پہلے ہی کہا تھا جلد بازی میں نکل گئے تو طالبان حکومت میں آ سکتے ہیں. امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی. لاہور والے بھی لٹیروں کے رحم و کرم پر. ڈیفنس میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ. لیڈی ڈاکٹر جاں بحق. CCTV فوٹیج کی مدد سے دونوں ملزمان گرفتار. بلال اور ایاز سے تفتیش جاری.
نور مقدم قتل کیس مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، کورٹ کو 8 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ ڈالر کی اونچی اڑان برقرار، انٹر بینک میں 31 پیسے مزید مہنگا، 170 روپے 27 پیسے میں ٹریڈ۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 172 روپے 30 پیسے میں فروخت۔ بھارت میں کورونا کے وار جاری، ایک ہی روز میں 375 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 21,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مرنے والوں کی تعداد 4,47,000 سے بڑھ گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے 47,80,000 سے زائد ہلاکتیں۔ امریکہ میں 24 گھنٹے کے دوران 1,836 اموات، روس 852، برازیل 818، میکسیکو 700 اور ترکی میں 239 افراد جان سے گئے۔